اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں علیکم شاہ آصف عمر اپنے یوٹیوب چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے انفیکشن کے بارے میں۔ سینے پہ جو انفیکشن بن جاتی ہے اس کی کیا وجوہات ہے اور اس کے لیے کون سی جو ہے ہم دوائی استعمال کریں، کون سا نسخہ استعمال کریں، اور یہ انفیکشن کس وجہ سے بن جاتی ہے، کیوں بن جاتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اور اس کا ایک میکینزم میں آپ کو بتاؤں گا کہ سانس میں انفیکشن کا میکینزم کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ ساری باتیں آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، آخر تک دیکھنی ہے، تاکہ آپ کو اس کی وجوہات کا پتہ چل سکے اور اس انفیکشن کی علامات کا پتہ چل سکے کہ اس کی کیا علامات ہیں، اور اس کے لیے آپ کو ایک بہترین مجرب نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے انشاءاللہ انفیکشن، سینے پہ انفیکشن ہے، سانس کی نالی میں انفیکشن ہے، سانس لینے کے ساتھ آ رہا ہے یا تکلیف کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہ سارے مسائل ہیں یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، پھیپھڑوں کی انفیکشن کی وجہ سے جو ہے سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے، سانس جو ہے وہ بڑی مشکل سے لیا جا سکتا ہے، سانس لیتے وقت تکلیف ہوتی ہے، اور اس وجہ سے بعض دفعہ جو ہے یہ دمے کا مسئلہ بن جاتا ہے، سانس چڑھنا شروع کر دیتا ہے، 2 قدم آپ چلیں سانس چڑھ جاتا ہے، خاکہ پڑے سانس چڑھ جاتا ہے، دھواں پڑے سانس چڑھ جاتا ہے، تو یہ ایک الرجی کی قسم بن جاتی ہے، یہ جو ہے ایک دمہ کی قسم بن جاتی ہے جس کو استھما کہتے ہیں۔ تو اس کی کئی وجوہات ہیں کہ جو سانس کے جو سینے کی انفیکشن ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ آگے کون سے مسائل پیدا جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پھیپھڑے جو ہے یہ کیسے ان میں انفیکشن پیدا ہو جاتی ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور یہ صرف پھیپھڑے سانس لینے کا ہی کام کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جسم میں جو پھیپھڑے ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہے، اور کیا ان میں انفیکشن ہوتی ہے یا سانس کی نالی میں انفیکشن ہوتی ہے۔ تو ناظرین، ہمارے جسم میں جو پھیپھڑے ہیں جو ہے یہ ان کا کام ہے سانس جو ہوا ہے اس کو اندر کھینچنا اور اس کو باہر پھینکنا۔ اب کیا ہے کہ جو ہم سانس ماحول میں سانس لیتے ہیں، ارد گرد جو ہوا ہوتی ہے، یہ جو آکسیجن ہوتی ہے، یہ آکسیجن ہم جو ہے وہ اندر لے کے جاتے ہیں پھیپھڑوں میں، ناک کے ذریعے بھی لے جاتے ہیں، اور منہ کھول کر بھی ہم جو سانس لیتے ہیں جس کو سانس لینا کہتے ہیں، یہ ایک ہوا ہوتی ہے، یہ آکسیجن ہوتی ہے جو ہم پھیپھڑوں میں جو ہے یہ لے کر جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ آگے جا کر ان کا پھر بڑا کام ہوتا ہے ہوا کا، یہ پھیپھڑے بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں، جو پھیپھڑے جو ہے یہ جب ہوا اندر کھینچ لیتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، یہ آکسیجن جو ہے یہ خون میں مکس کرتے ہیں۔ یہ اندر ان کے نیچے جو ہے ایک انگوروں کا جیسا ایک گچھا ہوتا ہے جس کو برونکائٹس کہتے ہیں، اس میں جا کے یہ ہوا جو ہے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ ایکسچینج ہوتی ہے۔ جو ہے آکسیجن ہم اندر لے کر جاتے ہیں تو یہ جا کر خون میں مکس ہو جاتی ہے، اور خون سے ہمارے جسم کے اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو اکٹھی کی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ پھیپھڑے جو ہے اس کو باہر دھکیل دیتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ ہم اس وجہ سے اس کو خارج کرتے ہیں اور آکسیجن جو ہے ہم انہیل کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ہمارے جو ارد گرد کا ماحول ہے یہ گرد آلود ماحول ہے، بہت ہی باریک پارٹیکلز جو ہیں یہ ہوا میں ہر وقت معلق رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دھواں، بسوں کا دھواں، ماحول کا دھواں جو ہوتا ہے، گاڑیوں میں دھواں جو ماحول میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھٹوں کا دھواں جو ہے وہی ماحول میں جو ہے ماحول کو گرد آلود کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ گرد آلود ہوائیں چلنا، سگریٹ کا دھواں، یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی جب ہوا میں معلق ہو جاتی ہیں اور ان میں ہم سانس لیتے ہیں تو یہ بھی جو ہے سانس لینے کے ساتھ ہی اندر چلے جاتے ہیں اور پھیپھڑوں میں جا کے انفیکشن پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ جا کر پھیپھڑوں میں جم جاتی ہیں، رک جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پھیپھڑے جو ہے ان میں انفیکشن پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سینے میں انفیکشن کا مسئلہ کہتے ہیں۔ سینے میں انفیکشن اسی وجہ سے ہوتی ہے جب پھیپھڑوں میں انفیکشن پیدا ہو جاتی ہے۔ پھیپھڑوں میں انفیکشن اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ایک تو ہم جو ہے وہ گرد آلود ماحول میں سانس لیتے ہیں، صاف ستھرے ماحول میں سانس نہیں لیتے، اور یہ جو گرد آلود ہمارے سانس کے ذریعے آکسیجن کے ساتھ معلق ہو کر ہمارے پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے تو یہ برونکائٹس کو بھی جو ہے وہ ڈسٹرب کرتے ہیں، پھیپھڑوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، سانس لینے کا عمل جو ہے اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے ناک کے ذریعے جب ہم سانس لیں گے
اس میں بھی فلٹر لگے ہوئے ہیں. یہ جو کنال کے اندر بال ہوتے ہیں یہ فلٹر کا کام کرتے ہیں. جو موٹے موٹے پارٹیکل ہوتے ہیں وہ بالوں کے ساتھ ہی چپک جاتے ہیں. جو بریک ہوتے ہیں پھر وہ مزید اندر چلے جاتے ہیں اور اندر جا کر جو سانس لینے کا عمل ہے پھر جو ہے ان میں بریک نالیاں ہوتی ہیں, بریک جو ہے ویوز ہوتی ہیں. یہ ہوا مزید جو ہے وہ فلٹر کرتی ہیں. پھر جا کر آکسیجن جو ہے وہ خون میں جا کر وہ مکس ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں خارج ہوتی ہے. اب یہ چیزیں جہاں پہ فلٹر لگے ہوئے فلٹر ہوتے ہیں یہ چیزیں جہاں پہ رک جاتی ہیں تو پھر یہ انفیکشن پیدا کرتی ہیں. اس لیے آپ کو چاہیے کہ صاف ستھرے ماحول میں سانس لیں جہاں پہ گرد آلود ہو, دھواں ہو, سگریٹ نوشی کا دھواں ہو, بٹوں کا دھواں ہو یا کسی بھی قسم کی جو ماحول کی آلودگی ہے تو اس جگہ پہ اگر آپ ہیں تو آپ کو چاہیے فوراً جو ہے وہ ماسک استعمال کریں. ماسک جو ہے وہ منہ پہ لگا لیں یا اگر آپ کے پاس فوراً اویئر نہیں ہے تو آپ کو کپڑا رکھ سکتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے جو ہے آپ جو سانس کو ریفائن کر کے اندر لے جائیں. کپڑا رکھنے کی صورت میں, رومال رکھنے کی صورت میں یا آپ ماسک رکھ لیتے ہیں. مطلب کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے گرد آلود ماحول سے, گرد آلود ہوا سے آپ نے بچانا ہے. تو یہ اس کا میکنزم ہے, یہ اس کا جو ہے طریقہ کار ہوتا ہے. جب سینے پہ انفیکشن بن جاتی ہے تو اس وجہ سے انفیکشن بنتی ہے. اس کے علاوہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے ہو جاتی ہے. ٹھنڈا پانی, آئس کریم وغیرہ, کولا مشروبات یا کولڈ ڈرنکس وغیرہ استعمال کرنے سے بھی جو ہے انفیکشن سینے میں بن جاتی ہے. ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے, نہانے سے, بارش کے پانی میں نہانے سے, ٹھنڈے پانی سے نہانے سے, یا آپ نے بہت زیادہ محنت کی ہے, بہت زیادہ کام کیا ہے, پسینہ آ گیا, پسینے کے بعد پھر آپ آ کر پنکھے کے نیچے, اے سی کے نیچے بیٹھ گئے ہیں یا آپ نے آ کر غسل کر لیا, نہا لیا ٹھنڈے پانی کے ساتھ تو بھی آپ کے سینے پہ انفیکشن کا مسئلہ بن سکتا ہے. تو ناظرین اس کے لیے میں آپ کو ایک بہترین نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کے سینے کی انفیکشن جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. بالکل نیچرل نسخہ ہے, دیسی ہربل نسخہ ہے, آپ بنا کر استعمال کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو نسخے کی طرف چلتے ہیں, مگر اس سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا, ہمارا چینل آصف پروگرام یوٹیوب چینل لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل کر کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں گے تاکہ سب سے پہلے جو ویڈیو ہے وہ آپ کو ملے. تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں. نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں. آپ نے کیا کرنا ہے, کلوندی لینی ہے 50 گرام, سنڈ لینی ہے 50 گرام, سنا مکھی یہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے اور سہاگا بریاں یہ آپ نے 50 گرام لینا ہے. اب آپ نے ان تمام اجزاء کو جو ہے گرینڈ کر لینا ہے, کوٹ لینا ہے. مگر یاد ہے جو سنا مکھی ہے اس کے اندر ڈنڈیاں ہوتی ہیں, یہ ڈنڈیاں آپ نے نکال لینی ہیں, صرف آپ نے پتے استعمال کرنے ہیں. ان کو صفو بنا لینا ہے, صفو بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لیں. اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ نے بغور سننا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, 2 کپ پانی آپ نے کیتلی میں ڈال کے اس کو بوائل کرنا ہے. اس میں 2 انچ کا ادرک کا جو ٹکڑا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے کاٹ کر اس میں ڈال دینا ہے. اس کو اچھی طرح سے ابالیں گے. ابال کر آپ نے اس کو جو ہے جب 1 کپ رہ جائے تو اتار لینا ہے. اتار کر اس میں 2 چمچ خالص شہد جو ہے, جو خالص چھوٹی مکھی کا شہد ہوتا ہے, یہ آپ نے 2 چمچ سے پانی میں ڈالنا ہے کھانے میں. اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو سفوف بنایا ہے یہ سفوف جو ہے یہ 5 گرام آپ نے پھانک لینا ہے. مطلب ایک چھوٹا چمچ جو ہوتا ہے, جو چائے والا چمچ ہے, یہ آپ نے منہ میں ڈال کے پانی پی لینا ہے اور یہ کہوہ جو ہے یہ اوپر سے پی لینا ہے. آپ نے روزانہ صبح نہار منہ کھانے سے 1 گھنٹہ قبل آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا. صرف ایک بار استعمال کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے چند دن کے استعمال سے جو ہے یہ سینے کی انفیکشن ختم ہو جائے گی. سینے میں اگر کوئی زخم ہے, کوئی انفیکشن بن گئی ہے, سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے, یہ سانس جو ہے وہ روک کر آتا ہے, دمے کی شکایت بن رہی ہے, سانس کی نالی میں کوئی انفیکشن کا مسئلہ بن گیا ہے, تو انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے معدہ بھی ٹھیک رہے گا اور اس کے علاوہ سینے کی انفیکشن جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. بہت ہی زبردست نسخہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. آپ ان کا بنا کر استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا 100% ہی فائدہ ہوگا, گارنٹیڈ 100% فائدہ ہوگا. اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.